محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك على حجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا وحتى تسكنه وأرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين إنا لله وإنا إليه راجعون عزادارو جڑ گئی ہیں علی و بطول کی بیٹیاں آج 10 محرم کا دن ایسی غربت بھرا دن ہے بالکل ہی مختصر چونکہ امر ہوا ہے ان مومنین کے لیے جو زہرا کو حسین کا فرصت ان کے لیے انتظار میں ہے آج وہ مصیبت کا دن ہے جب ملائکہ سے تاج اتر گئے کربلا کی سرزمین پر زلزلہ آ گیا لٹ گئی علی و بطول کی بیٹیاں اکیلا رہ گئے حسین 3 دنوں کا پیاسا بھوکا رو رو کر کہتا ہے حل من ناصر ینصرنا کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے اتنا پیارا تھا حسین زہرا کو بقیہ سے قبر چھوڑ کے پہنچی کربلا صرف منظر کشی کے لیے 2 جملے عرض کرنے اور ایک جملہ مصیبت کا سرکار سید الشہداء کا انشاءاللہ کل کی مصیبت انشاءاللہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ عرض کریں گے احسن المقال والا لکھتا ہے کہ آپ اور میری طرح ایک مستور ایک پردادار ایک مومنہ ایک غریب مفلس نے محرم الحرام میں فرش عذاب بچھایا پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک مجلس عذاب بپا کی روزانہ دیکھتی ہے اول محرم کی مجلس سے لے کر 10 محرم الحرام تک دیکھتی رہی کہ ایک ضعیفہ ہے جو اپنے دائیں پہلو پہ ہاتھ رکھ کے اونچی اونچی آوازوں میں گریہ کرتی ہے رونے والوں پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک گریہ کر اونچی آوازوں میں روتی تھی حالت کیا تھی اس مومنہ اور اس ضعیفہ کی سر کے بال سفید تھے زخم سے چور چور کپڑوں کے اوپر پٹیاں اور پرانے پھٹے ہوئے کپڑے نشانات ہیں اور مجلس میں آ کر اونچی آواز میں گریہ کرتی جیسے 10 محرم کا دن آیا نہ بانی مجلس اپنے شوہر کے پاس وہ مستور جا کر التجاء استغاثہ کر کے دعا مانگنے لگی اور منت کر کے کہتی ہے میں تیرے تحت تکفل ہوں اگر تو اجازت دے دے ایک مستور پردہ دار ضعیفہ ہے جو روزانہ مجلس میں آ کر حسین کی مجلس میں بیٹھتی ہے سر کے بال اس کے سفید ہیں قبر جھکی ہوئی ہوتی ہے زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے آتی ہے اونچی اونچی آواز میں رو رو کر کہتی ہے ہائے میرا غریب حسین
بڑے دردناک ارمان اور بیان کرتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے اس کے کپڑوں کی حالت کو دیکھا تو اس کے کپڑوں کے اوپر پٹیوں کے نشان تھے۔ میں تیرے تحت تکفل ہوں، میرے پاس اضافی کپڑے رکھے ہوئے ہیں، اگر اجازت دے تو میں وہ کپڑے لے کر اس ضعیفہ کو دے دوں۔ رونے والوں اس کے شوہر نے اسے اجازت دی، کہا جا کے وہ اضافی کپڑے اس مستور کو دے دے۔ رونے والوں یہ بانی مجلس گٹھڑی بنا کر کپڑوں کی لے کر اس ضعیفہ کے پاس آئی، ایسے ہاتھوں میں بلند کر کے کہتی ہے حسین کی نیاز اور حسین کی طرف سے مجھ حقیر اور غریب سے یہ ہدیہ قبول کر۔ مر جاتا جملہ میں نہ پڑتا، قیامت کا منظر تھا۔ اس وقت وہ ضعیفہ جس کے سر کے بال سفید تھے، کمر جھکی ہوئی تھی، زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے، ایسے مدینہ کی طرف منہ کر کے، کربلا کی طرف منہ کر کے، اونچا گریہ کر کے رو کے کہتی ہے او حسین آ دیکھ تیری ماں کی غربت، آج اپنے ہی بیٹے کے غم میں رونے کے لیے لوگ مجھ زہرا کو کپڑے ہدیہ کرتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں سارے مارے گئے، اکبر مارا گیا، غازی مارا گیا جس کے سہارے مدینہ چھوڑ کے حسین کربلا آیا تھا۔ قاسم کے لاشے پہ گھوڑے دوڑ گئے، اصغر کا گلا لال پانی سے رنگین ہو گیا۔ تن و تنہا تاریخ کہتی ہے 352 زخم تھے میرے حسین کی پشت پر، 352 زخم تھے حسین کی پشت پر۔ زینب عالیہ کے خیمے کے قریب جب پہنچے نا تو ایک تحیر سی آواز آئی، میرا کریم کربلا رو کے کہتے کون ہے ضعیفہ؟ رونے والوں علی کی علی بیٹی کی آنکھیں نہیں تھی، ساون کے بدل کی طرح، بادلوں کی طرح برس پڑے، رو کے کہتی ہے مجھے پہچان تیری بہن زینب ہے۔ اللہ اکبر، اتنی غربت آ گئی تھی میرے حسین پر، بہن کی آواز نہ پہچان سکا۔ کیوں نہ ہوتی اتنی غربت، جس کا اکبر جیسا جوان مارا جائے، جس کا غازی مارا جائے، جس کا قاسم مارا جائے، جس کے خیموں میں آگ لگ جائے، جس کے 6 ماہ کے کم سن پر تلواروں تیروں سے وار کرتے رہے۔ رونے والوں حسین نے اکبر کو سوار کیا، حسین نے غازی کو سوار کیا، حسین نے قاسم کو سوار کیا، لیکن سنو گے صاحب مقتل کہتے بہن بھائی کو سوار کرتی رہی۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت جنگ لڑی حسین نے۔ صاحب مقتل کہتے ہیں باب علی کی شجاعت کے جوہر دکھائے کربلا میں حسین نے۔ ہاشمی نوجوان تھے جنہوں نے ہر کسی نے اپنی استطاعت کے مطابق اپنی ہاشمی جوان ہونے کا ثبوت دیا۔ زہرا کا بیٹا، جگر میں بیٹے کا درد، بھائی کے بازو کا درد، بیٹے کی گردن کا درد، بہن کی چادر کا درد، سکینہ کے لٹے ہوئے دروں کا درد لے کر پہنچا میدان کربلا۔ رونے والوں ابا کے پیچ کھول کر حسین کی گردن میں آ گئے تھے۔ کہتے ہو ظالمو حیا کرو، میں محمد مصطفیٰ کا نواسہ ہوں۔ رو کر کہتا ہے بہن زینب دعا کرنا انشاءاللہ میں محمد مصطفیٰ نانے کا کلمہ بچا۔ بی بی رو کے کہتے بھائی آپ جائیں میدان کربلا، میں قرآن کی تلاوت شروع کرتی ہوں۔ رونے والوں ساریاں بیویاں خیمے سے باہر آئیں، تن و تنہا حسین کا سہارا تھا جس کے بچنے کی امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ صاحب مقتل کہتا ہے تلہ زینبیہ پہ علی کی علی بیٹی بھائی کو کھڑا دیکھتی رہی کہ ذبح کیسے ہوتا رہا۔ بس آخری جملہ، رونے والوں عجیب حالت علی کی بیٹی تلہ زینبیہ پہ کھڑ کے سر پہ قرآن اٹھاؤ کے رو رو کے کہتی رہی ظالموں حیا کرو، اس کا چھڑانے والا کوئی نہیں رہا۔ رو رو کے
کہتی ہے ظالم حیا کرو، اس کا اکبر بھی مارا گیا، اس کے غازی کے بازو قلم ہو گئے، اس کے قاسم کے لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اس کے 6 ماہ کے اصغر کو تیر سے چھلنی کیا گیا۔ رونے والوں عجیب حالت تھی، سر پہ قرآن اٹھا کے رو رو کے کہتی ہے میرا اللہ میرے حسین کی غربت کا گواہ رہنا۔ رونے والوں جیسے یہ کمینہ حسین کے سینے پہ سوار ہونے لگا، ادھر سے سکینہ بابا بابا کرتے بابے کی گردن میں بائیں ڈال کے رونے لگ گئی۔ رونے والا زہرا کا بیٹا کہتا ہے سکینہ خیمے واپس چلی جائے، اس ظالم نے رحم کوئی نہیں کرنا۔ رونے والا عجیب حالت تھی، سکینہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے بابا آخری بار مجھے اپنے سینے پہ سونے دے، بابا پتہ نہیں تیرے بعد مجھے تیرا سینہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ رونے والا ابھی تک باپ اور بیٹا گفتگو میں باپ تھے، یا شمر کمینہ قریب آ کے کہتا ہے حسین بتا تھک گیا ہے، اب بیٹیاں بلا لی ہے۔ رونے والوں قریب کربلا کی آنکھیں برس پڑی، روگے کہتے جب باپ پر مشکل آ جائے پھر بیٹیاں بلائی نہیں جاتی، اور بیٹیاں باپ کے پاس خود چل کے آ جاتی۔ عجیب حالت صاحب مقتل کہتا ہے اس کمینے نے قرآن کے ورقوں میں ہاتھ ڈالا، قرآن کے ورق کربلا کی سرزمین سے بلند ہوئے۔ رونے والے سکینہ کے پاؤں زمین سے اوپر گئے، حسین نے اونچی آواز میں بیان کیا، رو کے کہتا ہے میرا اللہ مجھے حسین کا صبر ختم ہو گیا ہے۔ رو کے کہتا ہے کمینہ آیا کر جنگیں تو مردوں کے ساتھ ہوتی ہے، میری تو کب سے نہ بچی ہے سکینہ، اور میرے تو سینے پہ سونے کی عادی ہے سکینہ۔ رونے والا بتاتا چلو یہ وہ سکینہ ہے جو حسین نے نماز تہجد کی دعا میں خدا سے مانگا تھا، کہتا ہے میرا اللہ مجھے وہ بیٹی عطا کر جسے میں سینے پہ سلاؤں، جو میرے سینے کی تسکین کا باعث بنے۔ رونے والوں عجیب حالت تھی، رونے والا یہ وہ سکینہ تھی جسے حسین نے اپنے سینے پہ سلانے کے لیے دعا مانگی تھی۔ نماز تہجد کی محنت کو کہتے ہیں سکینہ جو بابے کے سینے پہ سونے کی عادی تھی۔ رونے والوں جو بابے کے سینے پہ سوتی تھی اس کے ساتھ ظالموں نے کیا کیا، رونے والوں قرآن کے ورقوں میں ہاتھ ڈالا، رخسار پہ تماچے مارنے شروع کیے۔ رونے والوں سکینہ کو تماچے لگنے کی دیر تھی، یا زینب سے خیمہ چھوٹا، روگے کہتی ہے میرا اللہ میرا اکبر بھی مارا گیا میں نے صبر کیا، میرا غازی مارا گیا میں نے صبر کیا، میرا قاسم بھی مارا گیا میں نے صبر کیا، میرا اصغر بھی مارا گیا میں نے صبر کیا، میرا اللہ حسین کی گردن پر یہ کمینہ ضربے چلا رہا ہے میں نے برداشت کیا، میرا اللہ سکینہ کو تماچے میں برداشت نہیں کر سکتی۔ رونے والے اس کمینے نے قرآن کو ایسے زمین پر پھینکا جس طرح آج تک تاریخ میں کسی نے بے حرمتی نہیں کیا۔ رونے والے یہ کمینہ حسین کے سینے پہ سوار ہوا، اس نے تلواریں چلانا شروع کی ہے۔ مقتل کہتا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 13 ضربے چلاتا رہا، جیسے 13ویں ضرب پہ پہنچا یہ کہتا ہے پتہ نہیں حسین کا روح قبض ہوا یا نہیں، حسین کی روح پرواز کی ہے یا نہیں۔ رونے والے یہ سینے سے اترتا یا کمینہ کہتا ہے اگر حسین کی روح کو دیکھنا ہے کہ حسین کی روح نے پرواز کیا یا نہیں، زینب کے خیموں کی طرف جا۔ رونے والے یہ کمینہ جیسے زینب کے خیمے کے قریب جانے لگا، کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، کہتا ہے ظالم آیا کر، اور میری پردادار بہن ہے، کہتا ہے ظالم حیا کر، میری کسی کو کچھ نہ کہنے والی بہن ہے، اور ظالم حیا کر، بابے نے اس کی فرد مجھے دی تھی، ظالم حیا کر، میرے سارے مارے گئے۔ رونے
والوں عجیب حالت تھی، جیسے یہ کمینہ حسین کی گردن پہ ضربے چلا رہا تھا، ابھی تک سر تن سے جدا نہیں ہوا تھا۔ اس کمینے نے حسین سے سوال کیا، اجرکم اللہ، خدا آپ کے آنسو قبول فرمائے، دنیا کے جیسے کونے میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، مالک سے دعا کرتا ہوں خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اس موذی وبا سے محفوظ رکھے جو اس موذی وبا میں بیٹھ کر زہرا کے بیٹے حسین کو پرسا دے رہے ہیں۔ رونے والا یہ کمینہ جیسے یہ حسین کی گردن پہ ضربے چلا رہا تھا، کہتا ہے حسین مجھے بتا میں ضربے چلاتا ہوں تیری گردن تن سے جدا کیوں نہیں ہوتی؟ رونے والا زہرا کے بیٹے نے رو کر کہا کمینہ میں تجھے بتاتا ہوں میرا سارا تن سے جدا کیوں نہیں ہوتا؟ رونے والے قیامت کا منظر تھا، پتھر کے دل کا مزے مدار نہیں ہو، آنکھوں کو غسل دینا ہے تو تیری دنیا کی نجات آخرت کی شفاعت کا ذریعہ ہے، خدا تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ جیسے اس کمینے نے کہا حسین میں تیری گردن پہ ضربے چلاتا ہوں تیرا سارا تن سے جدا کیوں نہیں ہوتا؟ زہرا کے بیٹے نے کہا کمینہ منہ موڑ میں تجھے بتاتا ہوں میرا سارا تن سے جدا کیوں نہیں ہوتا؟ رونے والوں اس کمینے نے منہ موڑا، یا حسین نے آواز درد بھری آواز میں رو کر کہا، کہتا ہے اما زہرا میری گردن سے ہاتھ اٹھا تیرا ہاتھ زخمی ہو گیا ہوگا۔ رونے والوں اس وقت زہرا رو کر کہتی ہے بیٹا مجھے پہچان میں بقیہ سے چل کے آئی ہوں، کہتی ہے حسین اٹھ دیکھ آدم سے لے کر خاتم تک سارے نبی تجھے دیکھ رہے ہیں، کہتی ہے اٹھ حسین دیکھ تیرے بھائی نے بقیہ چھوڑ کے آگ تیری ضربت دیکھ رہا ہے، کہتا ہے حسین جاگ میرے ساتھ بول میں بقیہ چھوڑ کے آئی ہوں۔ رونے والوں صاحب مقتل کہتے حسین کی لاش پہ زہرا کیسے پہنچی؟ علامہ حسین بجارہ لکھتے حسین کی لاش کے اتنے ٹکڑے ہوئے، زہرا کہتی آئے نا ابن زہرا، او میرا زہرا کا بیٹا حسین کربلا کا غریب، ہم تیرے اکبر کے بہت ارمان، تیرے غازی کے بہت ارمان، تیرے اصغر کے بہت ارمان، کہتی ہے میرا حسین تو کہاں گیا ہے؟ ماں تجھے کبھی مشرق کی سمت ڈھونڈ دیے کبھی مغرب کی سمت ڈھونڈ دیے۔ رونے والوں صاحب مقتل میں لکھتا یہ لفظ ادا نہ کرتا، صاحب مقتل کہتے کبھی کسی ٹکڑے سے آواز آتی تھی اما زہرا میں اس طرف ہوں، زہرا اس سمت دوڑتی تھی، کبھی اس ٹکڑے سے آواز آتی کہتا تھا اما زہرا میں اس طرف ہوں۔ رونے والوں زہرا کبھی اس طرف دوڑتی، مر جاتا جملہ میں نہ پڑھتا، آج قیامت کا دن ہے، آج 10 محرم کا دن ہے، عاشور کا دن ہے، رونا نہ رونا تیری اپنی قسمت ہے، جب 5 بار 14 اس ذکر کو سنے کسی رونے کے محتاج نہیں ہے۔ رونے والا عجیب حالت تھی، جیسے ٹکڑوں سے آواز آتی، زہرا کبھی اس سمت دوڑتی کبھی اس سمت دوڑتی کبھی اس سمت دوڑتی، رونے والا عجیب حالت ہو کیفیت تھی، جیسے یہ زہرا حسین کی لاشیں پہ پہنچی، حسین کا سارا پر گودی میں رکھ کے کہتی ہے حسین میرے ساتھ بول۔ رونے والے حسین کے گلے سے آواز نہیں آئی، خاموشی تھی، زہرا نے کہا حسین مجھ زہرا پہ منت لگا ایک دفعہ بول، وہ تیرا بھائی مدینے سے چل کے آیا ہے، تیرا نانا محمد مدینے سے چل کے آیا، اور آدم و ابراہیم یوسف نوح سارے کربلا کی سرزمین پر کھڑے ہوئے، زہرا کا بیٹا مجھ زہرا سے ایک دفعہ تو کلام کر۔ رونے والا جناب سیدہ نے ایک وقت یاد کرایا، کہتی ہے حسین میری بات اور میرے اس وقت کو یاد کر۔ بی بی کہتی ہے حسین ایک وہ وقت تھا جب میں اس منظر پہ اور اس حالت مرگ بستر پہ موجود تھی، جب تیرے باب علی نے کہا تو حسین ماں کا آخری دیدار کر لے۔ رونے والا عجیب حالت و کیفیت، بی بی نے درد بھرا جملہ بیان کیا، آیت مشہور سے اس جملے کو لکھتے صاحب مقتل لکھتا ہے، کہتا ہے جیسے جناب سیدہ نے کہا زہرا اس وقت زہرا تیرے اس وقت کو یاد دلاتی ہے، کہتی ہے حسین وہ وقت یاد کر جب میں مرگ بستر پہ تھی، تیرے باب علی نے کہا تھا حسین ماں کا آخری دیدار کر لے، حسین تو نے کہا تھا بابا میں ماں کے جنازے پہ ایسے نہیں جاؤں
گا. علی نے کہا تھا بیٹا کیوں نہیں آتا, ماں کا آخری دیدار کر لے, پھر قیامت کا وقت ہوگا, ماں کا دیدار ہوگا. رونے والوں قیامت کا منظر تھا, مر جاتا جملہ میں نہ پڑتا. اس وقت حسین تو نے کہا تھا میری ماں فخر مریم ہے اور میں فخر عیسیٰ ہوں, جیسے فخر مریم نے عیسیٰ کو بلایا تھا, میری ماں مجھے ایسے بلائے گی تو میں ماں کے جنازے پہ جاؤں گا. رونے والوں اس وقت زہرا کہتی ہے حسین اس وقت میری کفن کے بند کھل گئے تھے اور میرے بازو بلند ہو گئے تھے. میں نے کہا تو میرا کربلا کا غریب اور تیرے لاڈ میں ہرا نہیں مانوں گی تو کون مانے گا. رونے والوں جیسے جناب سیدہ نے اس وقت کو یاد دلایا. رونے والوں تاریخ کہتے حسین کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی, کہتا ہے اما زہرا مجھے اکبر کا درد کھا گیا ہے, اب مجھے وادی کا درد کھا گیا اور میرے شیش بڑوں کے اصغر کو مارا گیا. پاپا میں اما زہرا میرے اوپر تلواروں سے وار کرتے رہے, کہتا ہے اما زہرا میرے اوپر نیزوں سے وار کرتے رہے. اما زہرا کسی کو کچھ نہیں ملا تو کربلا کی گرم ریت میرے اوپر ڈالتے رہے. کہتا ہے اما زہرا میں مارا تو اکبر کے سینے میں پرچی لگ دیے گئے دیے, بیٹا کیوں رویا. کہتے ہیں اما زہرا اگر قاسم کے لاشے پہ گھوڑے دوڑتے میں نہ روتا. بی بی کہتی ہے کس بات نے رلایا. مولا کہتے ہیں اما زہرا میرے کن سے اصغر کے گلے میں جانور اور حیوانوں والا تیر چلاتے رہے میں نہ روتا. رونے والا سیدہ کہتی ہے زہرا کا بیٹا مجھے بتا تو روتا کیوں ہے. حسین کہتے ہیں اما زہرا شمر کمینہ میری بہن زینب کی چادر چھینتا رہا اور سکینہ کے دور چھینتا رہا, کبھی سکینہ کو تماچے مارتا, کبھی زینب کی کمر پر تادیانے مارتا. میں رو کر کہتا تھا ظالم ہے اگر اس کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہے, اس کا غازی مارا گیا, اس کا قاسم مارا گیا. اللہ لعنت اللہ علیہ ظالم وسيعلم الذين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم آل محمد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكن والزكاة والتمتع فيها طويلا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين والورود في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى محمد رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم اجل وليك الفرج وصلى الله على محمد وعلى محمد.